Please subscribe this channel and press the bell icon for more videos and daily updates. میں آپ سے دو سوال کرنے ہیں. ایک پہلا سوال تو یہ ہے کہ متاع کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے کہ اس کی تاریخ کیا ہے؟ اس کے بارے میں ذرا بیان کر دیجئے. اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے متاع کے بارے میں کہے کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں اور وہ جائے یہ کام کر کے واپس اپنے شوہر کے پاس آئے، تو کیا اس شوہر کی کیسے اس عورت کو برداشت کرے گا؟ کیونکہ ہمارے بچے پریشان ہیں کہ اسلام میں یہ ہے متاع کرنا، تو وہ پریشان ہے کہ کل کو ہماری بیویاں اٹھ کے کہتی ہیں کہ ہم نے متاع کرنا ہے، تو وہ کیسے اس کی چیز کی اجازت؟ اس سے ہمارے محترمہ بہن کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ جس طرح بہت سارے اور شیعوں کے عقائد کے حوالے سے بہت سارے مسائل کو مسخ کر کے ان کو شیعوں کی طرح منسوب کیا جاتا ہے کہ متاع اور عام شادیوں میں ہمارا بنیادی دعویٰ یہ ہے کہ متاع جس کی حقیقت یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی کی رضامندی سے، اور اگر لڑکی کنواری ہے تو باپ یا دادا کی اجازت سے ان کا نکاح پڑھا جاتا ہے، جس طرح عام نکاح پڑھا جاتا ہے، صرف اس فرق کے ساتھ کہ عام نکاح میں مدت مقرر نہیں کی جاتی کہ کتنے سال کے لیے یہ میاں بیوی رہ سکتے ہیں، لیکن اس میں مدت مقرر کی جاتی ہے 10 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے، 10 سال کے لیے، 50 سال کے لیے. نکاح کا نام جو ہے وہ متاع ہے. جس طرح عام نکاح میں بیک وقت ایک خاتون کا ایک ہی شوہر ہو سکتا ہے، 2 شوہر اس کے نہیں ہو سکتے. ایک مرد کی کئی بیویاں تو ہو سکتی ہیں، 4 تک ہو سکتی ہیں، قرآن میں اس کا ذکر ہے، لیکن ایک خاتون کے کئی جو ہے نا وہ شوہر نہیں ہو سکتے. ایک لمحے کے لیے بھی اس کے کئی شوہر جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتے. یہ غلط پروپیگنڈا ہے اور خیانت ہے جو کہا جاتا ہے کہ خاتون جو ہے وہ میاں سے اجازت لے کر یا ویسے کسی سے جا کے متاع وہ کر لے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ دائمی نکاح میں جو لوگ متاع کے قائل نہیں ہیں ان کی بیویاں جو ہیں وہ شوہر سے اجازت لے کے کسی اور سے کچھ دن کے لیے یا ہمیشہ کے لیے شادی کریں، ان کی طرف یہ بات منسوب کی جائے تو کتنے ان کو ناگوار گزرے گی. وہ چنانچہ بعض سوشل میڈیا پر اس قسم کے فتاوی جو ہے وہ نشر ہو رہے ہیں کہ ان کو بعض ادارے جو ہے باقاعدہ ان کو فتویٰ دے رہے ہیں کہ وہ میاں اگر ان کا مولانا جو تبلیغ کے لیے گیا ہوا ہے تو وہ کسی اور سے میاں کی عدم موجودگی میں جو ہے وہ اپنے جنسی تعلقات قائم کر سکتی ہیں. فتاوی اس قسم کے موجود ہیں. الحمدللہ مکتب تشیع اس قسم کے خرافات سے مکمل طور پر پاک ہے. متعہ جو کہ اسلام میں موجود ہے، چونکہ جب خلافت کے دوسرے دور میں اس کی پابندی لگی ہے تو پابندی کا متن یہ تھا کہ یہ متعۃ الحج اور متعۃ النساء یہ رسول خدا کے زمانے میں رائج تھے، متع کیا جاتا تھا، لیکن میں ان پر پابندی لگا رہا ہوں اور آج کے بعد جو متع کرے گا اس کو سزا دی جائے گی. ہمارا موقف یہ ہے کہ جو کام رسول خدا کے زمانے میں جائز تھا وہ قیامت تک جائز رہتا ہے. حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام محمد حرام الی یوم القیامہ. اور ان حضرت کے زمانے میں جو کام حرام تھا وہ قیامت تک حرام رہتا ہے. ہم کسی کو وہ اسلام کی چاہے کتنی بھی بڑی شخصیت ہو کسی کو یہ حق نہیں دیتے کہ جس کام کو رسول خدا کے زمانے میں جائز قرار دیا گیا، بلکہ وہ خلافت کے پہلے دور میں بھی یہ کام جائز تھا. عبداللہ بن مسعود اس کا قائل تھا، عبداللہ بن عمر اس کا قائل تھا. جب اس سے پوچھا گیا عبداللہ بن مسعود ہے کہ آپ اس کو جائز سمجھتے ہیں یا ناجائز سمجھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو جائز سمجھتا ہوں. کیا دلیل ہے؟ کہا کہ وہ حضرت عمر کا فرمان ہے. ان سے کہا کہ حضرت عمر نے تو پابندی لگائی ہے. انہوں نے کہا کہ ان کا جو فرمان ہے جس کے تحت اس پر پابندی لگائی ہے اس کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا یہ کام رسول خدا کے زمانے میں رائج تھا، اس طرح کا نکاح ہوتا تھا، میں ان کی اس گواہی کو تسلیم کرتا ہوں. لیکن اس کے بعد جو انہوں نے اپنے اختیارات کا استعمال کیا ہے کہ میں اس کی پابندی لگاتا ہوں، میں ان کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ پابندی لگائیں. اور اسی طرح متع سے ملتا جلتا جو فقہی مسئلہ ہے یعنی اہل سنت برادران کے ہاں
وہ ایک خاتون کے ساتھ دائمی نکاح جو ان کے ہاں رائج ہے اس شرط کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کو مثلاً 4 سال کے بعد 5 سال کے بعد جو ہے وہ طلاق دے دیں گے. مجھے بتائیں کہ 5 سال کے لیے یا 10 سال کے لیے کسی سے نکاح کرنے یعنی عقد کے دوران صیغہ کے دوران مدت مقرر کرنے اور مدت مقرر کیے بغیر یہ کہنا کہ 4 سال کے بعد اس کو طلاق دے دیں گے، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ وہ اگر جائز ہے تو یہ بھی جائز ہے. غلط پروپیگنڈے کے ذریعے ایک حکم الہی کو مسخ کیا گیا ہے، اس کے بھی وہی شرائط ہیں جو عام دائمی نکاح کی شرائط ہوتے ہیں. صرف وہ چند ایک فرق ہے کہ بیوی اس میں میراث کی حقدار نہیں بنتی ہے، نان نفقہ واجب نہیں ہوتا. یہ جزوی اس کے فروعی جو ہے نا وہ فرق ہیں. باقی عام نکاح کی جو شرائط ہیں وہی یہ بھی ہے. اور اگر ایک خاتون یہ کام کرتی ہے تو یہ سراسر ناجائز کام ہے. اور ایک شوہردار خاتون کی زنا کی جو سزا ہے وہ اس سزا کی یہ خاتون مستحق ہے.